پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے باتیں تو ہو رہی ہیں کہ جی چلیے آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک پرنسپل ڈسٹانس تو لیا، لیکن اب ٹریڈ تو کم از کم شروع ہو جانا چاہیے. بلکہ منشا صاحب، میاں منشا صاحب ہمارے بہت بڑے جانے پہچانا نام ہے پاکستان میں، ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی. اور پھر ہمارے ہاں دوسرا بڑا ایشو جو کنیکٹیویٹی کا ہے، آپ نے ذکر کیا، اس میں ہم ہی پاکستان واحد ملک تھا جس نے ویکلز ایگریمنٹ اور ریلویز ایگریمنٹ جو تھا سار کا، اس میں ہم نے اس کو لحاظ سے ہم نے ایگری نہیں کہ ہم کنسنسس کا حصہ نہیں تھے. ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے ان کو بریکٹ رکھنی چاہیے کہ 200 سے 250 کے درمیان یا 200 سے 300 کے درمیان ایسی ایک بریکٹ ہونی چاہیے. جو مافیا ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہے، ہر محکمے میں بیٹھی ہے، اور ان کے جو مفادات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کل سے یہ چینی کا ایشو ہے، آٹے کا ایشو ہے، ڈالر کا ایشو ہے، سمگلنگ کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن میں پہلے ہی کافی تاخیر ہو گئی. گزشتہ چند سالوں سے پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا ہوا ہے، لیکن اس نے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیا آپ، میں اگر اسپیسیفک آپ سے پوچھوں بحیثیت فارمر ڈپلومیٹ کے، اور اتنا زبردست آپ کا کریئر رہا، آپ پاکستان کے ہائی کمشنر رہے، ڈو یو تھنک کہ ہم نے جب ایک پرنسپل ڈسٹانس لے لیا 2019 میں، تو اب ٹریڈ کی گنجائش موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی طور بھی انگیج کریں بائیلیٹرلی؟ نہیں کہ ہم جو ہے اس قسم کی ٹریڈ جو ہے ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اب دیکھیے، ایک میں مثال دیتا ہوں. ہم امپورٹ کر رہے ہیں امریکہ سے، چین سے، میں نے سنا ارجنٹینا سے، کئی دوستوں نے مجھے بتایا، اپنی ٹیکسٹائلز کے لیے. پاکستان سے ہم کاٹن ایٹ ویری منیمم سارٹ آف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہاں سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹائل کے لیے. مجھے کوئی بتا رہا تھا یہیں پہ لاہور میں کافی ٹیکسٹائل والے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جب باہر سے منگاتے ہیں تو ہمیں ملینز آف ڈالرز کی جو ہے انوینٹری پہلے رکھنی پڑتی. اگر ہندوستان سے بات ہو جائے کاٹن کی امپورٹ کی، تو ہمیں انوینٹریز بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم 15 دن کے آرڈر دیتے رہیں گے، نہ فارن چینج اتنا انوالو ہوگا نہ کچھ. تو یہ تو ہو گئی ہمارے فائدے کی بات. ایک ہندوستان میں کچھ چیزوں کی شارٹیج ہے جو ہمارے ہاں اس کی بہت یہاں پہ زیادہ ہے پیداوار. مثلاً آلو آپ کو بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے آلو، اسی طرح ہندوستانیوں کو بھی پسند ہے. ہم ایزیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آلو، اینڈ وی کین ارن سم فارن ایکسچینج. اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں، ان سے منگا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کھول کے اور پھر ہم کہیں کہ جی اب یہ ہم نے شروع کر دیا، باقی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی. سر فہرست جس پہ کشمیر. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک وہاں پہ ایک لابی ہے جو کہ سنسیئر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ ٹریڈ کھل جائے لمیٹڈ طریقے سے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی، اور بہت اسٹڈیز ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم ہے، مجھے پتا ہے، منسٹری آف کامرس میں، ٹی ڈیپ میں، ہر جگہ پہ، کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے امپورٹ کرنے سے ہماری انڈسٹری پہ افیکٹ نہیں ہوگا اور ہمیں بلکہ فائدہ ہوگا. کاٹن میں نے بات کی، اگر ہماری انپورٹ جو ہے ہماری کاٹن، را کاٹن ہمیں سستی ملے گی، تو اسی طرح ہماری ٹیکسٹائل جو ہے ایکسپورٹ پہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. میں اینڈ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، یس آئی فیل دیٹ دیر از sufficient reason for us to sit down and discuss. اور اس کے لیے پاکستان انڈیا بزنس کاؤنسل ایک ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. لیکن کوشچن یہی ہے نا سر کہ کیا ہم اپنے معاشی فوائد کے لیے، ایک اقتصادی معاملات کے لیے جو ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر سے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہٹے. میں نے ابھی بھی آپ سے یہ کہا کہ اس پہ نہیں ہٹیں، لیکن اگر یہ چند سٹیپس لے لیں. دیکھیے میری بات آپ کو میں کوشش کروں کہ اگر ہم اس موقف سے اپنے
ہٹ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہم نقصان تھوڑا بہت کر رہے ہیں اگر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے ہندوستان کے ساتھ. یا میں آپ یا سر یا میں آپ سے سوری کرنے سے فائدہ نہیں ہے، سوری لیکن جس حد تک ہمیں فائدہ ہے کریں. سوری ٹو انٹرپٹ سر، ہم نے کر دی ہے تو کیا ہم نے کشمیر پہ ہندوستان کو کیا کنونس کر لیا کہ ہم سے کشمیر پہ بات کریں؟ ہاں سر یہی پوائنٹ ہے، میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ چلیے اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں اپنے سوال کو، کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے سر؟ یعنی ابھی جو لاک جام ہے اس کو کیسے جا سکتے ہیں؟ جی سر، یہ جو لاک جام ہے اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے اس وقت؟ اس سے نکلا جا سکتا ہے بات چیت کر کے، آپس میں بات چیت کر کے. جو میں نے لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹریڈ فرسٹ. پاکستان انڈیا بزنس کاؤنسل 10-12 وہاں کے لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے 10-12 یہاں پہ ہیں. لیٹ دیم میٹ، سارٹ آؤٹ دی ایشوز، واٹ از ان آور انٹرسٹ، واٹ از ان دیئر انٹرسٹ. اس کے بعد اپنے رسپیکٹو گورنمنٹس کو آ کے رپورٹ کریں اور بتائیں کہ جی دس از ہاؤ وی فیل اباؤٹ اٹ. اور یہ پرومیننٹ بزنس مین ہے وہاں کے، اور یہ ایک ادارہ ہے جو بن گیا تھا دونوں منسٹریز آف کامرس میں. جب ایک میٹنگ ہوئی تھی جب میں وہاں پہ تھا اس زمانے میں بنا تھا، لیکن اس کی پھر آگے میٹنگز ہوئی، 2-3 میٹنگز ہوئی، اور یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد جو اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، مثلاً پلگرمیج، ریلیجس پلگرمیج، ابھی ہندوستان نے اجازت دی، ہم نے اجازت دی کہ وہاں سے یہاں سے جو زائرین ہیں وہ اجمیر شریف جائیں، وہاں سے جو ہندو یاتری ہیں وہ یہاں پہ آئیں، وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے کرکٹ میں آئی تھنک انڈیا ہیز پلیڈ اٹ. ایشیا کپ، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ایشیا کپ کے ہوسٹ ہیں اور میچز جو زیادہ میچز ہیں وہ سارے سری لنکا میں ہو رہے ہیں، لیکن ہم جا رہے ہیں ہندوستان کھیلنے کے لیے. تو کیا کمپلشن تھی؟ فیصلہ کیا حکومت نے in its wisdom، ٹھیک ہے. I would have opposed it کہ ہم قائم رہیں، ڈٹے رہیں. کیا ہے چند ملین ڈالر کے اس کے اوپر ہم اپنے موقف جو اس سے ہٹ جائیں، وہ تو ہو گئی الگ بات. لیکن جہاں تک ٹریڈ میں ہے، میں اس کو اس کے ساتھ نہیں پوچھوں کیونکہ ٹریڈ میں ہمیں فائدہ ہے، انڈیا سے ہمیں فائدہ ہے ٹریڈ کرنا. زبیر صاحب تو ہم نے گندم، جی ہم اسمگلنگ پہ بھی آتے ہیں، لیکن جو آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے، اس ساری کہانی میں ایک رخ اور بھی ہے کہ کچھ تو جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ پاکستانی ہیں، کچھ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. اب اگر آ کے ان کو معاہدہ ری وزٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو جو مستقبل کی سرمایہ کاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو انویسٹر ہے فیوچر میں جس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے اس کو ڈسکریج نہیں کرے گا؟ دیکھیے کرے گا تو صحیح، لیکن جہاں آپ کو نظر آئے کہ سب مل کے چوری کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہوتی ہے. جب دونوں فریق مل کے چوری کر رہے ہوں تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم سزا کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کے ذریعے. اب دوسری بات یہ ہے جو فورن اونرز ہیں آئی پی پیز کے، وہ پاکستان نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو دعوت دی جائے بات چیت کی کہ وہ دبئی میں آئیں، دبئی میں بیٹھ کے بات چیت کریں. ایک بزنس مین کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی کہیں گے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو ڈالرز میں نہیں دے سکتے، اس دن کا ایکسچینج ریٹ روپی میں لے لیں، وہ روپی سے آپ کو پیمنٹ کریں گے، تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. آپ یقین کریں. دیکھیں پاکستانی جو اونرز ہیں وہ تو آسانی سے مان جائیں گے، فارنر بھی مان جائے گا جب اس کو پتہ ہو کہ بجائے اس کے کہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے گا. اچھا ایک ایشو زبیر صاحب، ایک یہ اس چیز کا حل ہونا جی کوئی اہم پرائیویٹائزیشن کی نہیں. اور یہ جو سفید ہاتھی ہم پال رہے تھے جس میں سب سے سر فہرست پی آئی اے ہے اور اس کے بعد اسٹیل مل بھی ہے، ریلوے بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، ان کا پرائیویٹائزیشن ہونا انتہائی ضروری ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر اسٹیل مل کی لے لیں تو اسٹیل مل آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی تھی، جو بھی اس کی قیمت لگی تھی مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، وہ اگر اس وقت کر دیتے تو اچھا تھا. وہ پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی تو اسٹیل مل کو آج تک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے تقریباً 60 کروڑ روپے ماہانہ تو صرف سیلریز کے اکاؤنٹ پہ بھیجتی ہے. ہر مہینے ایک سال سے چل رہا ہے، تنخواہ جو ہے 60 کروڑ روپے مہینے کی فائنانس منسٹری جو ہے ان کو سیلریز بھیجتی ہے.